وما لاقيت من كربي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب بكت عيني بكت عيني بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي فيا ذل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الہود. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیت نمبر 96 سے آج ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الرحیم التواب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب الملک العزیز الوہاب احمد ربی واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بہت رحم کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا ہے. وہ بادشاہ ہے، سب پر غالب اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش مانگتی ہوں. یا اللہ ہم سب بخشش مانگتے ہیں آپ سے، آپ تو معاف کر دینے والے ہیں. تو یہ آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 96 سے. ہمارا پارہ نمبر 12 ہے، جز 12 ہے، سورۃ الہود ہے. تو 95 تک ہم نے قوموں کی سرکشی پر ان کے عذاب کے بارے میں پڑھا تھا. قوم نوح کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، قوم سمود، قوم ابراہیم اور لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے تمام پیغمبر صالح علیہ السلام اور جو ہے ہود علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ کا پیغام نہیں مانا، اور پیغمبروں نے ان سے درخواست بھی کی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 4 جو ہے توبہ اور استغفار کی آیات 95 تک آئی ہیں سورۃ الہود میں. تو پہلی آیت نمبر 3 تھی جس میں سورۃ الہود میں پڑھا ہم نے کہ کیا فرماتے ہیں اپنی قوم سے، وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَيُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. کہ انہوں نے کہا کہ اپنے لوگوں سے کہ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کراؤ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب دے گا. اور اگر تم جھٹلاتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. یعنی ہم نے دیکھا کہ جن پیغمبروں کے بارے میں، قوموں کے بارے میں پڑھا، وہ اللہ کا پیغام دیتے رہے، قوموں نے مانا نہیں. قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط نے تو کتنے پیار سے پیغمبر جتنے تھے وہ یہ بھی کہتے رہے کہ چلو اللہ کو مان لو، پچھلا اب جو کچھ کیا نہیں مانتے رہے اور جھوٹ بولا اور شرک و بدعت کی، اللہ کے سوا اوروں کی پوجا کی، اب بھی مان لو، توبہ استغفار کر لو. اس کے بعد یہ ایک تو یہ آیت تھی توبہ استغفار کرنے کی جو قوم سے کہا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 52 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے، اور تم جرم کرتے رہو، روگردانی نہ کرو، جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو.
یعنی آپ دیکھیں کتنا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور تمام انبیاء پر کہ وہ فائدے بھی بتاتے ہیں کہ اب توبہ مانگ لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کر لو تو کیا ہوگا، تم پہ اللہ کا فضل ہو جائے گا، وہ تمہیں جو ہے معاف کر دے گا اور تمہیں اچھا سامان دے گا۔ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ تم پہ اللہ تعالیٰ بادل برسائیں گے اور تمہاری طاقت میں اضافہ کر دیں گے، قوت دیں گے۔ پھر سورۃ الہود 61 میں فرمایا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں بھی کتنا اللہ کی ایک صفات بتا رہے ہیں کہ وہ تو قریب ہے، وہ تو تمہاری شہرت سے بھی قریب ہے۔ اب جو کچھ ہوا بھول جاؤ، توبہ کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، مان لو اللہ کو، پیغمبر جو پیغام دے رہے ہیں اللہ کا وہ مان لو، اللہ قریب ہے، توبہ قبول کرنے والے۔ ہم کو بھی کتنی اس میں جو ہے ایک تسلی ہوتی نا کہ واقعی اللہ قریب ہے، توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ تو گھرگھرا طاری ہونے تک، نزاع کے وقت جو گھرگھرا طاری ہوتا ہے اس وقت تک کھلا ہے۔ پھر سورت آیت نمبر 90 میں فرماتے ہیں پیغمبر وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، صرف شرک کی معافی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرایا تو پھر بھی قوم پیغمبروں کے منانے کے، سمجھانے کے باوجود، پیغام دینے کے باوجود، اللہ کا پیغام دینے کے باوجود نہیں مانی یہ قومیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، قوم اصحاب مدین، شعیب علیہ السلام کی قوم، اور جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم۔ تو قوموں نے سرکشی کی، توبہ استغفار کا بھی پیغمبروں نے کہا، انہوں نے نہیں مان کے دیا، توبہ بھی نہیں کی، اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں ہوئے، تو قوموں کی سرکشی پہ سرکشی کرے گئے، تو قوموں کی سرکشی پر عذاب الہی آیا، جو سورۃ التوبہ آیت نمبر 70 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات آتتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ سورۃ التوبہ آیت 70 کہ پچھلی قوموں کو مختلف عذاب دے کر ہلاک کیا گیا۔ سورۃ توبہ کی آیت 70 میں ان 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا مسکن ملک شام رہا ہے، سیریا رہا ہے، یہ بلاد عرب کے قریب ہے، سعودی عرب کے قریب ہے یہ علاقے۔ قوم نوح پر کیا عذاب آیا، جو طوفان میں غرق کر دی گئی۔ قوم عاد جو قوت اور طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود باد تن سے ہلاک کر دی گئی۔ قوم سمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا۔ قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنعان بن کوش کو مچھر سے مروا دیا گیا۔ دیکھیں کتنا سا مچھر اس کے فخر پہ، تکبر پہ، جو مان کے نہیں دیا، اس کی ناک میں چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ قوم سمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا۔ قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود کو جو ہے مچھر سے مروا دیا گیا۔ اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ اور اہل متفقات سے مراد قوم لوط ہے، جو مردوں میں انٹرسٹڈ ہوتے تھے، جن کی بستی کا نام صدوم تھا، ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا گیا، جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی۔ یہ سارا ہم 95 تک کور کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور اس میں بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں، اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، پھر جو ہے حجت تمام ہو جاتی ہے۔ جب مان کے نہیں دیتی قومیں تو اللہ پر ایمان نہیں لاتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ان پر ایسے ہی آیا، اللہ کا کوڑا برسا ان پہ، پیغمبروں کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ سرکشی کرتے رہے، اللہ نے مہلت بھی دی۔ اور نوح علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، 1000 میں 50 سال کم، پھر بھی ان کی قوم نے مان کے نہیں دیا۔ تو اب ہم جو ہے، اور یہ استغفار کی بھی 4 آیتیں ہم نے دیکھ لی اب تک، 95 میں 4 آیتیں آئیں کہ ہمیشہ ان کو تسلی دی، کوئی بات نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سے معافی مانگ لو اور اللہ کی مان لو، تو نہیں مانا تو یہ عذاب آئے۔ اب ہمارا آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 96 سے۔ آج جو ہے آج کی آیات شروع ہے ان کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں۔ تو لفظی ترجمہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 96۔ و اور لقد، لا البتہ، قد تحقیق، اس میں 2 تاکید ہیں، لا اور قد، البتہ اور تحقیق۔ ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ کو بھی آیاتنا
بی 7 آیات، آیت ان کی جمع، نا ہماری، بھی آیاتنا 7 اپنی آیات کے، بسلطان اور دلیل، مبین واضح کے۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن آیا 96۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا۔ اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اب وَلَقَدْ، اس میں 2 تاکید ہیں، لا البتہ اور قد تحقیق۔ وَلَقَدْ ارسلنا، اور یقیناً ہم نے بھیجا کہاں، موسیٰ کی طرف، موسیٰ کی طرف، بھی آیاتنا اپنی نشانیاں، اپنی آیات، و سلطان مبین اور دلیلوں کے ساتھ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ تو آیات سے بعض کے نزدیک تورات ہے، یہ جو آیات کہی نا، آیاتنا، آیات و تورات ہے، اور سلطان مبین سے معجزات مراد ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ آیات سے آیات تسع کہتے ہیں 9 کو، واحد اتنین تلاتہ اربع خمسہ ستہ سبع تمانیہ تسع 9 کو کہتے ہیں۔ تو آیات تسع اور سلطان مبین روشن دلیل سے مراد عصا ہے۔ عصا اگرچہ آیات تسع میں شامل ہے، 9 آیات میں، لیکن معجزہ چونکہ نہایت ہی عظیم الشان تھا، اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا۔ تو عصا جو تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، جو اس کے دربار میں جادوگروں کو بلایا تھا فرعون نے، تو اس کے سارے جادوگروں نے بہت ساری جو ہے جادو کے زور سے اپنے آنچر پھینکے، تو جو ہے ان کی رسیاں جو تھی بہت سارے سانپ بن گئے تھے۔ تو یہ عصا نے جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینکا، تو عصا بھی سانپ بن گیا اور سارے جادو کے سانپوں کو کھا گیا۔ تو یہ معجزہ ایک نہایت عظیم الشان معجزہ تھا، عصا جو تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 7، اچھا کوئی بتائے گا 7 جو نشانیاں تھیں وہ کیا تھیں موسیٰ علیہ السلام کی؟ چلیں کوئی بتائے، کوئی بہن بتائے۔ عصا، ید بیدا۔ جی جزاک اللہ خیر، جی جزاک اللہ خیر۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ 7 یہ 9 نشانیاں کون سی تھیں؟ 9 کو کہتے ہیں تسع، اسکرین پہ دیکھیں، وہی آیات تسع، یہ 9 نشانیاں تھیں، جیسے ہماری بہن نے بتایا، العصا، الید بیدا، الطوفان، الجرادہ ٹڈی، القملہ غلے کو کھا جانے والا کیڑا چیچڑی، الضفادع مینڈک، الدم خون، النقص من الثمرات پھلوں میں کمی، النقص من الانفس جانوروں کی تلفی۔ یہ 9 جو ہے نشانیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجی گئی تھی فرعون کی طرف، یہ 9 نشانیاں تھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الاعراف میں کہ ہم نے جو ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں، گھون کا کیڑا اور مینڈک اور خون، کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے۔ قبطی لوگ جو تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو بنی اسرائیل تھے، اور فرعون کی قوم کو قبطی کہتے تھے، قاف با تو یا، قاف بے تو یا، یہ تو وہ جو قبطی لوگ تھے، فرعون اور فرعون کی قوم اور سرداران فرعون اور فرعون کی قوم، سو وہ تکبر کرتے رہے ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی، اور وہ لوگ کچھ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ، ٹھیک ہے، وہ کچھ جرائم پیشہ مجرم لوگ تھے، مان کے نہیں دیتے تھے۔ یہ تھی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ نشانیاں تھیں 96 میں ہم نے پڑھی۔ اب 97 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ کرتے ہیں۔ الہ، طرف فرعون و ملئہ اور اس کے سرداروں کے، فتبعوا، تو اتبعوا انہوں نے پیروی کی، فتبعوا تو انہوں نے پیروی کی، امرا حکم کی، فرعون کی، وما اور نا امرو حکم فرعون کا، برشید بھلائی والا تھا۔ چلیں اب ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ تو اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اِلیٰ فرعون و ملئہ، کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، ٹھیک ہے، جو نشانیاں بتائی تھی نا،
وہ نشانیاں لے کر بھیجا اس کی طرف، یعنی کہ ملا قوم کے اشراف، ٹھیک ہے، قوم کے اشراف اور ممتاز قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے. تو فرعون کے ساتھ اس کے دربار کے ممتاز لوگوں کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ اشراف جو ہوتے ہیں قوم ہی ہر معاملے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. قوم کے جو اشراف ہوتے ہیں، قوم کے جو سردار ہوتے ہیں، قوم کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہی قوم کے ہر معاملے کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور قوم انہی کے پیچھے چلتی ہے. اگرچہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو یقیناً فرعون کی ساری قوم ایمان لے آتی. اگر وہ فرعون ایمان لے آتا اور یہ اشراف ایمان لے آتے تو کیا ہوتا؟ ساری قوم ایمان لے آتی. کیونکہ قوموں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملوک کے، اپنے بادشاہوں کے، اپنے جو پریولیج لوگ ہوتے ہیں، جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی ہر چیز کاپی کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے، کیا فرماتے؟ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی. وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں. درست، رشید کہتے ہیں درست کو، بھلائی والا، وہ تھا ہی نہیں. ہم بھی رشید نام رکھتے ہیں نا، تو رشید جو ہے ذی رشد کے معنی میں ہے. یعنی بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشد و ہدایت والی تھی، کیونکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ تو اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے، لیکن اسے ان لوگوں نے رد کر دیا. اور فرعون کی بات رشد و ہدایت سے دور تھی. ظاہر ہے وہ تو گمراہ تھا. فرعون نے زندگی میں بھی گمراہ کیا لوگوں کو، اور وہ آخرت میں بھی جو ہے ظاہر عذاب میں جائیں گے. تو فرعون ان کا وہاں بھی لیڈر ہوگا، اس کے پیچھے سب چل رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں بھی اس کے پیچھے چلے. تو ان لوگوں نے رد کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی بات کو. فرعون کی بات رشد و ہدایت سے دور تھی، اس کی انہوں نے پیروی کی، اس لیے دنیا میں بھی عذاب کے مستحق ہوئے اور آخرت میں بھی. تو اسی بات کو ہم دیکھتے ہیں اس میں سورۃ المزمل کی آیت 16 میں ہم دیکھتے ہیں فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا، کیونکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی. آپ کو پتہ ہے وہ غرق ہو گئے ساری کی ساری قوم فرعون کے ساتھ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرماتے ہیں، سورۃ الزاریات، اس کو آپ حفظ بھی کر سکتے ہیں، بہت شارٹ ہے، اور نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز میں تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، پھر سب کو جمع کر کے پکارا، انا ربکم الاعلیٰ، تم سب کا رب میں ہی ہوں. اور ایک جگہ آتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ کیا مصر کی جو ہے نہریں میری نہیں ہیں؟ تو سب سے بلند و بالا اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا. بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے. تو ہم سب کے لیے عبرت ہے اور ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کس طرح عذاب آیا. پچھلی قوموں کا بھی ابھی ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا، اور یہ فرعون کا بھی کہ کیسے اس کو پانی میں غرق ہو گیا. اس کے بعد سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 67 میں کہ وقالوا ربنا انا اتانا سادتنا و کبرانا فعدوا لنا السبیل، کہ وہ کہتے ہیں جو فرعون کے ماننے والے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں، اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا. ابھی آپ نے پڑھا نا کہ وہ رشد پہ نہیں تھا، ہدایت پہ نہیں تھا، تو انہوں نے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا. اس کے بعد سورۃ وہ یہ عذاب میں ہی ہے، آیت نمبر 68، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما. یہ قوم کے لوگ کہیں گے فرعون کی کہ اب انہیں دگنا عذاب دے، ان پہ لعنت فرما. تو وہاں تو کچھ نہیں ہو سکے گا، دنیا میں ہی سرداروں کی نہیں ماننی تھی، اللہ کی مان کے چلنا تھا. تو ہم تلاوت سن لیتے ہیں 96 اور 97 کی، پھر 98 کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. 96 97.
جی تو ہم نے تلاوت سنی. اب ہم 98 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. آیت نمبر 98 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. یا قومی، وہ کہتے ہیں 98 میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے، یا قومی 98 نہیں سوری یا قومی نہیں سوری 98 یخدمو، وہ آگے ہوگا قومہو اپنی قوم کے. کون؟ فرعون اپنی قوم کے آگے ہوگا یوما دن القیامتی، قیامت کے. فاوردہم، پھر اوردا وہ لے آئے گا، ہم انہیں، ضمیر ہے یعنی اپنی ہم کی ضمیر قوم کی طرف جا رہی ہے. فاوردہم، پھر وہ لے آئے گا انہیں، یعنی فرعون ان کو لے آئے گا النارا، آگ پر. آخرت میں بھی وہ لیڈر ہوگا کیونکہ دنیا میں بھی اس کی مان کے چلے نا. وبئسا، اور بیسا کتنی بری ہے، الوردو گھاٹ، المورود جو وارد ہونے کی جگہ ہے. رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. آیت نمبر 98. قیامت کے روز فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. کیسی بدتر جائے ورود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے. کتنی بری جگہ ہے نا آگ. تو آپ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 98 میں یقدمو، قدم سے قاف دال میم، تو قدم آگے چلتا ہے نا، آپ آگے چل رہے ہو. اللہ یہ کہ کوئی ریس ہو رہی ہو اسکول میں کالج میں تو آپ کوئی گیم ہو رہی ہو تو بیکورڈ چلیں، تو ویسے چلتے آگے، قدم آگے جاتا ہے. یقدمو آگے ہوگا قوم یوم القیامتی، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہوگا، آگے ہوگا. کیونکہ دنیا میں بھی وہ لوگوں کو بہکایا، لوگ اس کی مان کے چلے تو دنیا میں بھی ان پہ عذاب آیا، وہ غرق ہو گئے دریا پانی میں. اور آخرت میں بھی آگ کی طرف جانے میں وہ پیش رو ہوگا، آگے ہوگا اپنی قوم کے اور قوم پیچھے ہوگی. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، تو وہ ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا. یعنی فرعون جس طرح دنیا میں ان کا رہبر اور پیش رو تھا، جس طرح دنیا میں قبطیوں کا لیڈر تھا، قیامت والے دن بھی آگے آگے ہی ہوگا اور اپنی قوم کو اپنی قیادت میں جہنم میں لے کر جائے گا. دنیا میں بھی انہیں گمراہ کیا اور آخرت بھی ان کی برباد کر دی اور لوگ خود اس کے پیچھے چل کے برباد ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑا گھاٹ ہے. وبئس الورد ورد المورود، جس پر لا کھڑا کیے جائیں. یعنی ورد پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں، ورد پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں جہاں پیاسے جا کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں. جو پانی کا گھاٹ ہوتا ہے اس کو ورد کہتے ہیں، جہاں سے لوگ پانی پی کے لے کے پیاس بجھاتے ہیں. لیکن یہاں جہنم کو ورد کہا گیا ہے. گھاٹ یعنی جہنم جس میں لوگ لے جائے جائیں گے، یعنی جگہ بھی بری اور جانے والے بھی برے. مورود جو ہے اترنے کا مقام، جگہ. تو آگ جو ہے دوزخ جو ہے جگہ بھی بری ہے اور جانے والے بھی برے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، اعاذنا اللہ منہ، اللہ ہم سے بچائے. تو کیا ہوتا ہے کہ المرء مع من احبا، یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. چونکہ یہ فرعون دنیا میں بھی فرعون کی محبت میں رہے، فرعون کے پیچھے چلے، تو آخرت میں بھی وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے اور یہ ان کو لیڈ کر رہا ہے، کرے گا. المرء مع من احبا. پھر آیت سورۃ المزمل 16 میں آتا ہے فَآسَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، کہ تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا. اب اس میں اہل مکہ کو بھی تنبیہ ہے کہ تمہارا اشر بھی ویسے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ مکہ میں آیتیں نازل ہو رہی تھی اور وہ بھی اہل مکہ، قریش مکہ بھی آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، حالانکہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے آپ کی بعثت سے پہلے. تو اس میں اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ تمہارا اشر بھی ویسے ہی ہو سکتا ہے جو فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے ہوا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، نہ مانا اللہ کا پیغام، تو ان کا یہ آخرت میں بھی انجام ہوگا، دنیا میں بھی وہ غرق ہو گئے. آیت نمبر 99 کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 99 سورۃ الہود. جی. وَأُتْبِعُوا، اور وہ پیچھے لگائے گئے، فی ہذہ، اس دنیا میں، لعنتاً لعنت، و یوما، اور یوم دن، القیامتی، قیامت کے بھی، بئسا، کتنا برا ہے، الرفد، انعام، رفد المرفوض، جو دیا گیا. رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن 99.
نیکسٹ، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز پڑے گی، کیسا برا صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے۔ لعنت کتنا بڑا صلہ ہے نا، کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو ہم آیت کی طرف آتی ہیں، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان پر اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ تو لعنت سے پھٹکار اور رحمت الہی سے دوری یا محرومی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھٹکار، رحمت الہی سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی۔ گویا دنیا میں بھی وہ رحمت الہی سے محروم رہے اور آخرت میں بھی اس سے محروم ہی رہیں گے اگر ایمان نہ لائے۔ جو بھی ایمان نہ لائے تو اس پہ مطلب ان کے ساتھ تو ہوا، اور جو بھی ایمان نہ لائے ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، محروم ہوں گے اور آخرت میں بھی محروم رہیں گے جو ان کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد فرمایا بے سر رفد المرفود، کہ برا انعام ہے جو دیا گیا۔ رفدن جو ہے انعام اور عطیے کو کہا جاتا ہے، یہ ناؤن ہے اس سمے، یعنی لعنت کو رفد کہا گیا، اسی لیے اسے برا انعام قرار دیا گیا کہ رفدن، یعنی کہ رفدو کیا ہے؟ برا انعام ہے، برا انعام دیا گیا انہیں۔ لعنت جو ہے برا انعام ہے، اور مرفود وہ انعام جو کسی کو دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رفد کی تاکید ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون اور سردار قوم قبط اور اس کی جماعت کی طرف، فرعون کی قوم کو قبطی کہا جاتا ہے، قبط سے فرعون اور سردار قوم قبط اور اس کی جماعت کی طرف اللہ نے اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور ظاہر دلیلوں کے ساتھ بھیجا، لیکن انہوں نے فرعون کی اطاعت نہ چھوڑی۔ 9 نشانیاں دے کے بھیجا، ید بیدا تھا، اور جو ہے تورات بھی ان پہ نازل کی تھی، عصا تھا، اور عصا نے تو اتنا بڑا معجزہ تھا کہ جادوگروں کے کتنے سارے سانپوں کو اس نے نگل لیا تھا، اور اسی کی گمراہ روش پر اس کے پیچھے لگے رہے فرعون کے۔ جس طرح یہاں انہوں نے اس کی فرما برداری ترک نہ کی دنیا میں اور اسے اپنا سردار مانتے رہے، اسی طرح قیامت کے دن اسی کے پیچھے یہ ہوں گے، اور وہ اپنی پیشوائی میں انہیں سب کو اپنے ساتھ ہی جہنم میں لے جائے گا اور خود دگنا عذاب برداشت کرے گا۔ یہی حال بروں کی تابعداری کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ وہ کہیں گے الہی انہی لوگوں نے ہمیں بہکایا، تو انہیں دگنا عذاب دے، دگنا عذاب دے دے۔ تو مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جاہلیت کے شاعروں کا جھنڈا عمرہ القیس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ انہیں لے کر جہنم کی طرف جائے گا۔ اس آگ کے عذاب پر یہ اور زیادتی ہے کہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ یہ لوگ ابدی لعنت میں پڑے۔ قیامت کے دن کی لعنت مل کر ان پر 2 لعنتیں پڑ گئیں، اور یہ اور لوگوں کو جہنم کی دعوت دینے والے امام تھے، اس لیے ان پر دوہری لعنت پڑی۔ ڈبل لعنت کیوں؟ کہ دوسروں کو بھی جہنم کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے دین پہ چلنے سے روکتے تھے۔ اب آیت نمبر 100، ماشاءاللہ آپ کی تو بہت اینڈ پہ آ رہی ہے سورۃ الہود۔ ذالکا، یہ من انبائی، کچھ خبریں ہیں۔ انبا نبا سے، نبا کہتے ہیں خبر کو۔ اس کے نام پہ کوئی سورت ہے؟ کوئی بتائے گا کون سی سورت ہے؟ اس بارے میں ہے نا سورہ نبا۔ سورہ نبا، جزاک اللہ جی، یعنی کوئی اہم خبر، ٹھیک ہے، نبا کوئی اہم خبر۔ القرا، بستیوں کی، قریتن کی جمع قرا، نقصہ، نہ ہم قصو بیان کرتے ہیں، انہیں، ہو ضمیر ہے جو خبروں کی طرف جا رہی ہے، نقصو ہم بیان کرتے ہیں انہیں، یعنی ان خبروں کو، علیکا آپ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منہا ان میں سے، قائم کچھ قائم ہے، وہ حسید اور کچھ جڑ کٹ چکی ہیں، اور کچھ جڑ سے کٹ چکی ہیں۔ تو رننگ ٹرانسلیشن، یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہیں۔ ساری آپ پڑھتے آئے ہیں سورۃ الہود میں بستیوں کے بارے میں، اور ابھی ہم نے ان کے عذاب کا بھی سارا متعلق پڑھا، پہلے بھی پڑھا تھا، آج بھی ریکیپ میں ہم نے دیکھی تھی وہ سلائڈ۔ تو آپ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ذالکا من انباء القری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری انسانیت سے، کہ بستیوں کی یہ بعض خبریں جو ہیں، نقص علیکا، جنہیں ہم آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منہا قائم و حسید، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہیں۔ یعنی قائم سے مراد وہ بستیاں
جو اپنی چھتوں پر قائم ہے، اور حسید کے معنی مراد وہ بستیاں جو کٹے ہوئے کھیتوں کی طرح نیست و نابود ہو گئی ہیں، بالکل مٹ گئی ہیں، یعنی جن گزشتہ بستیوں کے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں ان میں سے بعض تو اب بھی موجود ہیں جن کے آثار و کھنڈرات نشان عبرت ہیں اور بالکل ہی صفائے ہستی سے معدوم ہو گئی ہیں۔ ان کا وجود صرف تاریخ کی صفحات پہ آپ کو کتابوں میں ملتا ہے پر باقی رہ گیا ہے، چونکہ وہ بالکل نیست و نابود ہو گئی ہیں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو تاریخ میں تو سب ضبط کیا ہوا ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ تو اور یہ بات جو ہے سورۃ یوسف میں اس طرح فرمائی گئی ہے، ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ ظاہر ہے جو عقل والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو قومیں انہیں بات مان کے نہیں دی، جن کے ہم نے سنے اور واقعات پڑھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائے کس طرح کا عذاب آیا، اور واقعی ہم جاتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہم جاتے ہیں، مونجو ڈارو اور ٹیکسیلا اور ہر ملک پہ یہ کھنڈرات ہیں۔ تبوک کی طرف بھی ہم نے حدیث میں بھی پڑھا کہ آپ وہاں سے گزرے تو صحابہ کرام سے کہا کہ یہاں سے جلدی یہاں سے نکل چلو، کیونکہ عذاب زدہ بستی تھی نا وہ، تو کھنڈرات تو ان بستیوں کے موجود ہیں اور کہیں بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ تو قرآن جو ہے جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ تصدیق ہے ان گناہوں کی جو اس سے پہلے کی کے ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو یہ قرآن، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان واقعات سے عبرت لیتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی انجام نہ ہو جائے، اور جو سبق حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے، متقی اور پرہیزگاروں کے لیے، ہدی و رحمت لقوم یؤمنون۔ اب آیت نمبر اچھا اس میں یہ اب آیت ہماری ہوگی کون سی؟ آیت نمبر 101 اور ماں نہیں، ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ بھی ہوتا ہے۔ ظلم کیا نہ ہم نے ہم ان پر، ظلم کیا ہم نے ان پر، ولیکن اور لیکن ظلموا انہوں نے ظلم کیا، انفسہم انفس نفس کی جمع، نفسن کی جمع، انفسہم اپنے نفسوں پر، فما تو نہ اغنت کام آئے، انہم انہیں، آلہتہم آلہہ الہ ان کی جمع، ہم ان کے آلہتہم الہ ان کے التی جنہیں یدونا وہ پکارتے تھے، من دونی سوائے اللہ کے، من شیئن کچھ بھی، لما جب آ گیا، امرو حکم ربی کا آپ کے رب کا، وما اور نہیں، زادو انہوں نے زیادہ کیا، ہم انہیں، غیرہ سوائے تتبیب ہلاکت کے۔ تبت یدا پڑھا نا، وہ تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاکت تو وہ بھی ہے نا کہ ہلاک ہو ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو تب۔ اچھا اب ہم رما ترجمے کی طرف آتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عذاب ان پہ آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، کیونکہ اللہ تو بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، وہ تو پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، ہدایت دینے والے پیغمبر بھیجے، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتے نا، انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا، کیونکہ اللہ کی بات انہوں نے مان کر نہیں دی، انہوں نے مان کے نہیں دی تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُم، بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، کیونکہ اللہ کی بات نہیں مانی، اسی لیے ان پہ عذاب آیا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں
وفما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لما جا امر ربک ما زادہم غیر تتبیب، اور پھر جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا۔ حکم آ پہنچا سے مطلب کیا ہوا کہ جب عذاب کا حکم آ گیا، بلکہ ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ تو عذاب کیا ہوتا ہے؟ عذاب تو ایک نقصانی کی شکل ہے نا، وہ تو نقصان ہی بڑھاتا ہے انسان کا۔ عذاب میں تو انسان دو چار ہو کے دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی، جیسے ہم نے پڑھا کہ بستیاں کے بستیاں الٹ دی گئیں، اور کسی پہ چیخ کا عذاب آیا، کسی پہ ہوا چلی، آندھی چلی، کسی پہ کچھ ہوا، تو انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو یہ عبرت کا مقام ہے، جو عذاب آئے انہوں نے ویرانیوں کو جو ہے بالکل آبادیوں کو ویران کر دیا۔ نبیوں اور ان کی امتوں کے واقعات بیان فرما کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان بستیوں والوں کے واقعات ہیں جنہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے بعض ہستیاں تو اب تک آباد ہیں اور بعض مٹ چکی ہیں۔ ہم نے انہیں ظلم سے ہلاک نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے کفر اور تکذیب کی وجہ سے اپنے اوپر اپنے ہاتھوں ہلاکت مسلط کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حجت تمام کرتے ہیں، پیغمبر آتے ہیں، نبی آتے ہیں، ان کو سالوں دیے جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو تو کی قوم کو تو 950 سال جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے مان کے نہیں دیا، حجت تمام ہو جاتی، پھر عذاب آتا ہے۔ اور پھر ہم نے لوط علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ 3 بار اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب وہ اپنی قوم کے بارے میں خود کہیں کہ قوم جو ہے بد کردار ہے، تب عذاب ان پہ مسلط کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ موقع دیتے جاتے ہیں۔ اور جن معبود باطل کے انہیں سہارے تھے وہ بر وقت انہیں کچھ کام نہ آ سکے، بلکہ ان کی پوجا پاٹ نے انہیں اور غارت کر دیا۔ دونوں جہان کا وبال ان پر آ پڑا، دنیا کا بھی عذاب آیا اور آخرت کا بھی۔ 102 انشاءاللہ، اب تو آپ کی بہت تھوڑی رہ گئی ہے سورۃ الہود انشاءاللہ۔ 102 اچھا، اب ظلم ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ظلم کی کیا تعریف ہے نا، ظلم کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ظلم کی تعریف۔ اچھا، ظلم کی تعریف اور ظلم کی اقسام ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں جو بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں اللہ کی بات نہ مان کر، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو جو بھیجا اپنے احکام دے کے اس کی بات نہ مان کر، تو کس طرح ظلم و زیادتی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو ظلم و زیادتی کی تعریف، ظلم کی تعریف دیکھتے ہیں اور ظلم کی اقسام دیکھتے ہیں۔ تو ظلم کی تعریف یہ ہے، ظلم کی ڈیفینیشن، ظلم و زیادتی سے بچے۔ عربی زبان میں ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر رکھا جائے، خواہ کمی زیادتی کر کے یا اسے اس کی صحیح وقت یا اصلی جگہ سے ہٹا کر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم و زیادتی سے بچیں۔ عربی زبان میں ظلم کی تعریف یہ ہے، عربی زبان میں ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر رکھا جائے۔ فرمان الہی ہے سورۃ الحج 60، اور جو شخص مظلوم ظالم سے اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس پر زیادتی ہوئی تھی، پھر دوبارہ اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس مظلوم کی ضرور مدد فرمائے گا، بے شک اللہ درگزر کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ سورۃ الحج 60۔ پھر ہمیں حدیث مبارکہ میں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت، یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، بھیجتے وقت خصوصی نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا، مظلوم کی بددعا سے بھی ڈرتے رہنا کیونکہ اس کی بددعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی مظلوم کی دعا سے بچنا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے، جس پہ ظلم کیا جاتا ہے وہ مظلوم ہو جاتا ہے، پھر اس کی بددعا سے بچتے رہنا چاہیے کیونکہ اس کی بددعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ پہنچ جاتی ہے عرش پر۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم جو ہے نا وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ظلم کتنی قسم کے؟ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ظلم کیا ہے؟ وہ ظلم جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے، اس کی سب سے بڑی قسم کفر و شرک اور نفاق ہے۔ چنانچہ فرمایا لقمان رحمہ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کیا فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ظلم کرنا کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جیسے انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے خانہ کعبہ میں اور اس کا شریک ٹھہراتے تھے، اور کوئی سورج کا پجاری ہے اور کوئی کس کا پجاری اور کوئی چاند کا پجاری، تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جب انسان اللہ کو نہیں مانتا تو وہ اس کے حق میں کمی کرتا ہے، یہی شرک ہے اور یہی ظلم عظیم ہے۔ دوسرا ظلم نمبر 2، دوسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان ایک دوسرے پر کرتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الشورى آیت نمبر 40 میں فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اور ہر برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مطلب کیا ہے کہ ایک برائی کریں گے تو ایک گناہ، ایک عذاب آئے گا، ٹھیک ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر لے تو اس کا بدلہ خدا کے ذمے، اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بالکل نہیں پسند کرتے۔ تو اس آیت میں ظالمین سے اسی قسم کے لوگ مراد ہیں کہ جو برائی کرتے ہیں اور لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ نمبر 3، تیسری قسم کا ظلم وہ ہے جو ایک انسان خود اپنے نفس پر کرتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الفاطر میں فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے نا، تو نفس پہ کیسے ہم ظلم کرتے ہیں؟ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ کی جب بات نہیں مانتے ہیں اور دین اسلام پہ نہیں چلتے ہیں، اللہ اور رسول کی پیروی بات نہیں مانتے، پیروی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی آپ وسلم کی پیروی کرنی، ان کا اتباع کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا۔ تو جو اللہ رسول کی بات نہ مان کر، اس کو ناراض کر کے، اور تو یہ اپنے آپ سے ظلم ہے، کیونکہ پھر وہ عذاب کے مستحق ٹھہرا دیتے ہیں نا اپنے آپ کو، جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، دین پہ نہیں چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اپنے آپ سے ظلم کرنا ہے۔ اور نعمتیں ہو کر بھی فقیری زندگی بسر کرنا، اپنے آپ پہ خرچ نہیں کرنا، یہ چیزیں نا بعض لوگ ہوتے سب ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ سے نے ایک آدمی کو دیکھا بال پراگندہ ہے، عجیب حلیے میں بیٹھا ہوا ہے، تو صحابہ کرام سے پوچھا کیا اس کے پاس مال نہیں ہے؟ تو آپ صاحب نے فرمایا کہ صاحب حیثیت ہے۔ تو ہمارے اوپر، ہمارے جسموں پہ نظر آنا چاہیے اس کے آثار اللہ کی نعمتوں کے، اس نے دیے، اس کو برتنا چاہیے اور اللہ کی بات مان کے چلنا چاہیے اور اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ظلم کی 3 اقسام تھی، ظلم کی تعریف، ظلم کی اقسام۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں ان تینوں طرح کے ظلم سے بچائے۔ اللہ کے ساتھ ظلم کرنا کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں ہم، اور کیونکہ شرک کے علاوہ تمام سب کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ دوسری قسم کا ظلم وہ ہے کہ انسان دوسروں پر کرتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پہ بھی ظلم نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تینوں طرح کے ظلم سے بچائے، تو اور ہم انشاءاللہ تمام ظلم سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور دوسروں پر بھی آپ کو پتہ ہے نا مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، تو اس ظلم سے بھی ہمیں بچائے اللہ تعالیٰ۔ تمام 3 طرح کے جو ظلم بتائے اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے سے بچائے، اور انصاف کرنے والے ہوں ہم بچوں سے بھی اور ہر کسی سے بھی، حقوق اللہ، حقوق العباد اچھی طرح احسان کے لیول پہ ادا کرنے والے ہوں، آمین یا رب العالمین۔ چلیں 103 انشاءاللہ، آیت نمبر 102، جی ہاں 102 کریں گے انشاءاللہ، 103 نہیں 102 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ جی میرے پاس کچھ آگے پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ اور کذالکا اسی طرح، اخذو پکڑ ہے، ربی کا آپ کے رب کی، اذا جب، اخذا وہ پکڑتا ہے، القرى بستیوں کو، وہی جب کہ وہ، یہاں وہ کا مطلب اور نہیں ہے جب ہے، وہی جب کہ وہ، ظالمتن ظالم ہوتی ہے، کانٹیکس میں، ان بے شک، اخذہ پکڑنا اس کا، علیم دردناک ہے، شدید ہے۔ تو رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔
اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے کون ہوتے، وہی ظالمت، ظالم ہوتے ہیں۔ جب بستیوں کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں، اللہ کی مان کے نہیں چلتے ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ ظالم نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پہ عذاب آتا ہے، جو کہ ہم نے عذاب کی شکلیں پڑھی ساری قوموں پہ۔ اِنَّا أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ یعنی جس طرح گزشتہ بستیوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم ابراہیم، کسی پہ چیخ کا عذاب آیا، کسی پہ بارش کا، کسی پہ آندھی کا، کسی کو اوپر سے نیچے لا کے پٹک دیا گیا لوط علیہ السلام کی قوم کو۔ تو جس طرح گزشتہ بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، آئندہ بھی وہ ظالموں کو اسی طرح گرفت کرنے پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ ظالموں کو اسی طرح گرفت کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو چند روز دنیا میں، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وَكَذَلِكَ، یہ جو ہم نے پڑھی نا آیت، أَخَذَ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تو اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی سخت ہے۔ اِنَّا أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، یا جس طرح ان ظالموں کی ہلاکت ہوئی، اس جیسا جو بھی ہوگا اسی نتیجے کو وہ بھی دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ المناک اور بہت سختی والی ہوتی ہے۔ اور یہی حدیث بھی ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دے کر پھر پکڑیں گے، وقت ناگہاں دبا لیتا، پھر مہلت نہیں ملتی۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جو ابھی ہم نے کی۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ، آیت نمبر 103۔ اِنَّا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، البتہ ایک نشانی ہے، لمن، اس کے لیے جو خافہ ڈرے، عذاب سے، الآخرتی، آخرت کے، ذالک یہ ہے، یوم دن، مجموع جمع کیے جائیں گے، جیم میم عین جمع اس کا روٹ ورڈ ہے، مجموع جمع کیے جائیں گے، لہو اس کے لیے، الناس لوگ، وذالک اور یہ ہے، یوم دن مشہود حاضری کا۔ تو انشاءاللہ آیت کی طرف رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن، یہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف، ان فی ذالک، یقیناً اس میں، یعنی مواخذہ الہی میں یا ان واقعات میں جو عبرت ہے، عبرت جو بیان کی گئی ہے کہ ضرور ہو کے رہے گا۔ آدم علیہ السلام کی امت کا پہلے شخص سے لے کے جتنے پیغمبر گزرے ہیں، 1,25,000 کا تو قرآن میں ذکر ہے، اور کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سے کہ ہم نے کچھ کا تو بیان ہی نہیں کیا۔ تو جتنے پیغمبر گزرے ان سب کی امت کے فرد کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آخری انسان بھی کھڑا ہوگا۔ اتنے سارے لوگ جمع ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور پھر وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، سب لوگ جمع کیے جائیں گے، وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے، یعنی دو پیروں پر کھڑے ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے عرفات کا میدان ہوگا، مفسرین کہتے ہیں تو پوری دنیا میں جتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آخری انسان کھڑے ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے یوم المجموع، جمع کیے جانے کے دن، اپنے دو پیروں پہ کھڑے ہوں گے، ننگے بدن بغیر ختنہ کے ننگے جسم کھڑے ہوں گے،
بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آپ سے سوال کرتی ہیں کہ پھر جیسے کہ یہاں تو ہم غیرت محسوس کرتے ہیں نا، شرم آتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، سب نفسا نفسی ہوگی، حتیٰ کہ پیغمبر ہوں گے وہ بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی 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 نفسی، ان کے پاس بھی لوگ جائیں گے، حشر کا روز جو ہے بڑا سخت ہوگا، تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے مجھ سے خطا، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو غلطیاں نہیں ہوتی، لغزشیں ہو گئی، تو وہ کہیں گے کہ مجھ سے بھی لغزش ہو گئی تھی، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، ایک نبی دوسرے نبی کے پاس بھیجتے رہیں گے، حتیٰ کہ شفاعت کبریٰ کے مالک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کروائیں گے، اور لیکن ہر جس بھی پیغمبر کے ابھی جنت دوزخ کا نہیں خیال ہوگا، سب کو یہ ہوگا کہ حشر کا روز سورج سوا نیزے پہ ہوگا، بڑی تکلیف کا دن ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، ایک کے بعد ایک دوسرے پیغمبر کے پاس جائیں گے، ہر پیغمبر یہ کہے گا کہ نفسی 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 نفسی، مجھ سے لغزش ہو گئی، میں بھی آج ڈر رہا ہوں، اور آج رب اتنا غصے میں ہے، جس سے پہلے کبھی اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ دن آسان فرمایا، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ حشر کا روز نیک لوگوں کے لیے ایسا ہوگا جو کہ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، بہت قریب ہوگا، اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے اپنے گناہوں کی پاداش میں، کوئی جو ہے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پنڈلیوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی گلے تک، کوئی پورے کے پورے پسینے میں گناہوں کی وجہ سے ڈوبے ہوں گے، لیکن نیک لوگ جو ہوں گے ان کو ایسا لگے گا، اتنا آسان اور ہلکا وہ دن ہوگا کہ وہ کہیں گے جیسے کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کا فاصلہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے وہاں کا تو ایک دن 50,000 سال کا ہوتا ہے، اتنا سخت دن ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ اللہم اجلنا منہم، کہ وہ اتنا آسان ہمارے لیے بھی وہ دن ہو جائے۔ 104 ٹرانسلیشن 104 وہ اور ما نہیں نؤخرہ، نو ہم مؤخر کر رہے ہوں اسے، یعنی قیامت کے دن کو، نؤخرہ ہم مؤخر کر رہے ہیں اسے، الا مگر لی اجلن ایک مدت کے لیے، معدود گنی چنی، عدد سے، عین دال دال، عدد گنتی کو کہتے ہیں نا۔ رننگ ٹرانسلیشن، ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اسے ہم ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے، یعنی قیامت کے دن میں تاخیر کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت معین کیا ہوا ہے، جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی، نہ وہ آگے ہوگا نہ وہ پیچھے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا، اس دن وہ قیامت تامت الکبریٰ آ کے رہے گی، اور ہمیں تامت الکبریٰ یعنی دنیا کی مصیبتیں تو کوئی مصیبتیں ہیں نہیں، وہ دن بڑا سخت ہوگا، وہ تامت الکبریٰ، وہ نبأ العظیم، وہ الحاقہ و ملحقہ، یعنی کتنے نام ہیں نا، قیامت کے یوم التغابن ہے، اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کی فکریں تو کچھ بھی نہیں، حالانکہ یہاں دعا بھی نہیں قبول ہوتی، تو بندہ کہے گا وہاں اتنے ڈھیر ملیں گے، تو بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں، چھوٹی چھوٹی نیکی بھی آپ سے نے فرمایا کہ کھجور کی چھال کے برابر کی بھی نیکی کر دو، وہاں تو محتاج ہوگا انسان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے، تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اس طامت الکبریٰ کی۔ ہم تو قرآن پڑھنے والے، اتنے عذاب دنیا کے بھی دیکھے ہم نے قوموں پہ، اور جو وہاں پر بھی دیکھے، اور خاص دعا کریں کہ دین پہ چلنے والے والدین جو ہوتے ہیں، دینی گھرانوں کے بچے بھی ایسے بہک رہے، ایسے پھسل رہے ہیں، اور دین کے کورس کرنے کے بعد بھی دنیا کا اتنا انفلوئنس ہے کہ بس دعا کیا کریں۔ میں تو بہت رو رو کے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اب تو ہم کچھ ہم میں سے جو بیٹھی ہیں موجود ہیں، نانی دادی بھی بن گئی ہیں، تو اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اس وقت تو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کے بعد کے جو بچے ہوں گے ان کو ہم نہیں دیکھیں گے، ہم نہیں موجود ہوں گے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، تو اپنی پروجنی، اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کر لیں، کیونکہ یہ قرب قیامت ہے اور فتنے کا دور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنہ ہر کھڑکی سے داخل ہوگا، اور یہ ماؤس، چھوٹا سا چوہا، چھوٹا سا کیا کہیں، موبائل، یہ گیجٹ جو ہے ہماری ہر کھڑکی سے داخل ہو گیا ہے، اور کمفرٹر کے اندر کیا کر رہے ہیں بچے، کون سے ایپ ڈالتے ہیں، اور کون سے ایپ ہم جائیں تو وہ ایپ فوراً انسٹال کر دیتے ہیں، اور they may be your kids, they may be my kids, they may be my son-in-law, daughter-in-laws، یا وہ گرینڈ چلڈرن، آپ کے گرینڈ چلڈرن، گرینڈ ڈاٹرز ہو سکتے ہیں، میرے گرینڈ ڈاٹرز، گرینڈ سن، ہمیں نہیں پتا، بس بہت دعا کریں، بہت خود بھی استغفارات کریں، کیونکہ نیک والدین جو ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے بھی جو ہے
بہت فائدے آتے ہیں بچوں میں نا، تو بہت دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ بہت جو ہے بہکانے والی چیزیں جو ہے بہت کچھ ہیں، انٹائز کرنے والی چیزیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دوسری آیت، پھر کنکلوڈ کر لیں گے 105۔ یوما، جس دن یاتی وہ آ جائے گی، لا تکلم، نہ کلام کرے گا، نفسن کوئی نفس، الا مگر بِإِذْنِهِ اس کے اذن سے، فمنہم تو ان میں سے کوئی شقیٌ بدبخت ہوگا، و سعید اور کوئی نیک بخت ہوگا۔ تو آپ کو تو اب آیت کی رواں ترجمہ، جب وہ آئے گا تو کسی کی بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے، پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ یوم یاتی، جس دن وہ آ جائے گی یعنی قیامت آ جائے گی تو کیا ہوگا، لا تکلم نفس، تو کسی کی مجال نہ ہوگی، کسی کو اجازت نہ ہوگی کہ کوئی بات کرے، الا باذنی، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی مجال نہیں ہوگی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ بات کرے، فمنہم شقیٌ تو ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا، و سعید اور خوشبخت ہوگا۔ تو بات نہ کرنے سے مراد کسی کو اللہ تعالیٰ سے کسی طرح کی بات یا شفاعت کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ جیسے دنیا میں تو کوئی جیل چلا جاتا ہے تو بڑے انفلوئنشل لوگوں سے جو ہے بات چیت کروا کے چھڑا بھی لیا جاتا ہے، وہاں تو کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کہ اللہ اجازت نہ دے۔ اور ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن انبیاء کے علاوہ، نبیوں کے علاوہ کسی کو گفتگو کی ہمت نہ ہوگی، اور انبیاء کی زبان پہ بھی اس دن صرف یہی ہوگا، یا اللہ سلامت رکھ، یا اللہ سلامتی دے، اے اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں بچا لے، نفسی نفسی نفسی۔ تو آپ کو پتہ ہے سعید کون ہوں گے، جو خوشبخت ہوں گے، جو جنت میں چلے جائیں گے، اور شقی کون ہوں گے، جو بدبخت ہوں گے، جو دوزخ میں جائیں گے، اس دن یہ ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہلاکت اور نجات، کافروں کی اس ہلاکت اور مومنوں کی نجات میں صاف دلیل ہے کہ ہمارے ان وعدوں کی سچائی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کیے ہیں، جس دن تمام اول و آخر کے لوگ جمع کیے جائیں گے، ایک بھی باقی نہ چھوٹے گا، اور وہ بڑا بھاری دن ہوگا، تمام فرشتے، تمام رسول، تمام مخلوق حاضر ہوگی۔ حاکم حقیقی، عادل، کافی انصاف کرے گا، اللہ حاکم حقیقی ہے، عادل ہے، وہ انصاف کرے گا۔ قیامت کے قائم ہونے میں دیر کی وجہ یہ ہے کہ رب یہ بات پہلے ہی مقرر کر چکا ہے کہ اتنی مدت تک دنیا بنی آدم سے آباد رہے گی، اتنی مدت خاموشی پر گزرے گی، پھر فنا وقت قیامت قائم ہوگی۔ جس دن قیامت آ جائے گی وہ طامت الکبریٰ، وہ نبأ عظیم، وہ یوم التغابن، کوئی نہ ہوگا جو اللہ کی اجازت کے بغیر لب بھی کھول سکے مگر جسے رحمان اجازت دے، من اذنا لہ الرحمن، اور وہ بات بھی ٹھیک بولے۔ تمام آوازیں رب رحمان کے سامنے پست ہوں گی، اور ہم حدیث شریف میں دیکھتے ہیں کہ اس دن صرف رسول ہی بولیں گے، ان کا کلام بھی صرف یہی ہوگا، یا اللہ سلامت، یا اللہ سلامت۔ پھر مجمع محشر میں بہت سے تو برے ہوں گے اور بہت سے نیک ہوں گے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھی نا جو ہم آج ابھی پڑھ رہے ہیں کہ فمنہم شقیٌ و سعید، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت ہوگا، اللہ ہمیں جو ہے سعید بنا دے، بدبخت بنا دے، آمین۔ تو یہ جو سورۃ الہود کی آیت نمبر 105 ہم جو پڑھ رہے ہیں نازوری، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سب سے پوچھا، اے اللہ کے نبی پھر ہم کس چیز کے موافق عمل کریں؟ کیا اس چیز کے موافق عمل کریں جس سے فراغت ہو چکی ہے، یعنی جس کا فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا ہے، یا ہم اس چیز پر عمل کریں جس سے ابھی فراغت نہیں ہوئی، یعنی اس کا فیصلہ ہمارے عمل دیکھ کر کیا جائے گا؟ تو آپ سب نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ، ہم اسی چیز کے موافق عمل کرتے ہیں جس سے فراغت ہو چکی ہے اور ہمارے عمل سے پہلے وہ چیز ضبط تحریر میں آ چکی ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہر شخص کے لیے وہی آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ ہمیں سعید بنا دے، شقی میں سے نہ بنائے، بدبختوں میں سے نہ بنائے، نیک بختوں میں سے بنائے، اور یہ چیز جو ہے سعید بننا، نیک بخت ہونا ہمارے لیے آسان فرما دے، چونکہ اس حدیث میں فرمایا شخص کے لیے وہی آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسان کر دے۔ تو اب ہمارا ٹائم بھی اوپر جا رہا ہے، تو ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ہماری سجدے کی دعا رہ جاتی ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کر لیں گے، بیچاری رمضان سے پہلے ساری نماز کی دعائیں ہماری ہو جائیں، تو سجدے کی رہ گئی ہیں انشاءاللہ۔
تو ہماری جو سیما بہن پتہ نہیں موجود ہیں کہ نہیں، تو یہ چلیں ہم پھر کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو کوئی بات رکھنی ہو تو آپ رکھیں. اور انشاءاللہ اتوار کو نا میں انشاءاللہ روبی بہن کے گھر جاؤں گی. شاید میں وہاں سے لائیو ہوں. ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو درس بھی ہوگا اور دعائے مغفرت بھی ہوگی. تو انہوں نے ٹائم تو 3 بجے کا دیا ہے. پتہ نہیں ہم وہاں پہنچیں گے تو جمع ہوں گے. تو بہرحال میں سسٹرز آف نیو یارک پہ ڈال دوں گی. اگر آپ لوگ دعائے مغفرت میں اور میت کے درس میں فوتگی کے شامل ہونا چاہیں تو اگر لائیو ہم گئے تو انشاءاللہ کوشش تو ہوگی کہ ہم لائیو چلے جائیں. تو کسی کو کوئی بات رکھنی ہوئی آیت کے متعلق تو رکھیں ورنہ میں کنکلوڈ کرتی ہوں. پھر انشاءاللہ کل انگلش کا درس ہے. ضرور آپ حاضر ہوں. بچیوں کو بھی لے کر آئیں, نواسے نواسیوں کو بھی. اور انشاءاللہ پھر پیر کو حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ. کسی کو کوئی بات رکھنی ہو تو